دوسری قسط ڈوبی کی تنبیہ۔ ہیری دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر حلق سے نکلنے والی چیخ کو بمشکل روکنے میں کامیاب ہوا۔ یہ نہایت سنگین لمحات تھے۔ ایسے میں ہیری کی طرف سے کوئی چوک ہو جاتی تو یقیناً اسے بے حد دشوار گزار حالات سے گزرنا پڑتا۔ ہیری نے اپنی آنکھیں مسل کر بستر پر بیٹھے ہوئے پستہ قد جاندار کو دیکھا، جو کسی اور ہی دنیا کا باسی دکھائی دیتا تھا۔ اس کے سر سے اوپر تک پھیلے ہوئے بڑے بڑے کان کسی چمگادڑ کے مشابہ تھے۔ اس کے چہرے پر ابھری ہوئی موٹی آنکھیں ٹینس کی گیند جیسی بڑی تھیں۔ پتلے پتلے بازو اور ٹانگیں، لمبے ناخن اور کھردرے ہاتھ، وہ پہلی نظر میں بونا معلوم ہوتا تھا۔ ہیری کو فوراً یاد آ گیا کہ آج صبح اسے باغیچے کی جھاڑیوں میں یہی جاندار دکھائی دیا تھا جنہیں وہ اس وقت جھاڑیوں کے پتوں کی آنکھیں سمجھ رہا تھا۔ یہ جاندار صبح اسے عجیب سے انداز سے گھور رہا تھا، اور اب بھی اس کی آنکھیں بدستور ہیری پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ اسی لمحے ہیری کو نیچے ہال میں ڈڈلی کی پرجوش آواز سنائی دی، جو کہہ رہا تھا، میسن انکل، آنٹی، لائیے میں آپ کے کوٹ سنبھال کر رکھ دوں۔ وہ جاندار خاموشی سے بستر سے اترا اور ہیری کے قریب آ کر اس نے مؤدبانہ انداز میں اپنی گردن جھکا لیا۔ اس کا سر اس قدر جھک چکا تھا کہ اس کی لمبی استخوانی ناک فرش پر بچھے غالیچے سے چھونے لگی۔ اس کا لباس بھی کچھ عجیب سا تھا۔ پہلی نظر میں اس جسم پر دکھائی دینے والا کرتا کسی پرانے تکیے کا غلاف معلوم ہوتا تھا، جس میں ہاتھ اور پاؤں ڈالنے کے لیے سوراخ کر دیے گئے تھے۔ ہیری اسے اچانک سامنے دیکھ کر بوکھلا سا گیا۔ ہیلو، اس نے پریشان بھرے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ ہیری پوٹر، اس جاندار نے بلند آواز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہیری کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کی تیکھی اور تیز آواز سیڑھیوں سے نیچے ضرور پہنچی ہوگی۔ اس سے پہلے ہیری اسے کچھ کہہ پاتا، وہ جاندار دوبارہ بول اٹھا۔ ڈوبی بڑی دیر سے آپ سے ملاقات کا خواہش مند تھا جناب، یہ اس کے لیے بڑی عزت کا مقام ہے۔ شکریہ، ہیری پوٹر نے دھیمے لہجے میں کہا، اور دیوار کے کنارے سے چلتا ہوا ڈیسک کے قریب بڑھا۔ اس نے کرسی کھینچ کر اس پر اپنا تھکا ماندہ جسم گرا دیا۔ ڈیسک کے قریب بڑا پنجرا پڑا تھا، جس میں اس کی مادہ الو ہیڈوگ اطمینان سے آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ ہیری کو ابھی تک کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کون سی بات پہلے پوچھے۔ اس کے ذہن میں جو سوال سب سے پہلے ابھرا تھا وہ یہ تھا کہ اس سے دریافت کرے کہ تم کیا چیز ہو، مگر ہیری کو یہ مناسب نہیں لگا، کیونکہ ایسا پوچھنے میں یقیناً اس کی تہذیب ہو جاتی۔ لہٰذا اس نے کچھ سوچ کر یہ سوال کیا، تم کون ہو؟ ہیری کے لہجے میں ذرا سا خوف نہیں تھا۔ ڈوبی جناب، صرف ڈوبی، ایک معمولی گھریلو خرس، اس نے جلدی سے کہا۔ اوہ سچ مچ؟ ہیری نے تجسس سے کہا۔ دیکھو مجھے غلط مت سمجھنا، لیکن میرے کمرے میں ایک گھریلو خرس کی آمد کے لیے یہ کوئی مناسب وقت نہیں ہے۔ اسی لمحے ہیری کے کانوں میں آنٹی پتونیا کی گونجدار بناوٹی قہقہے والی آواز سنائی دی، جو نیچے ڈرائنگ روم میں مہمانوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ گھریلو خرس نے اپنا سر اٹھا کر عجیب سی نگاہ ڈالی۔ ایسی بات نہیں ہے، ہیری نے تیزی سے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ مت سوچنا کہ مجھے تم سے مل کر خوشی نہیں ہوئی، مجھے کچھ مجبوری ہے جس کے لیے مجھے یوں کہنا پڑا۔ خیر مجھے یہ بتاؤ کہ تم کسی خاص کام سے آئے ہو؟ اوہ ہاں جناب، ڈوبی چونک کر بولا۔ ڈوبی آپ کو مطلع کرنے کے لیے آیا ہے جناب۔ یہ مشکل ہے جناب، ڈوبی سمجھ نہیں پا رہا کہ کہاں سے شروع کرے۔ ٹھیک ہے، پہلے آرام سے بیٹھ جاؤ، ہیری نے اپنے بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، مگر دوسرے ہی لمحے ہیری بھونچ کا رہ گیا۔ گھریلو خرس نے اونچی آواز میں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ زور زور سے بار بار ناک سنک رہا تھا۔ اس کی گیند جیسی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ ہیری خرس کی اس حالت پر بوکھلائے انداز میں دہشت زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے انکل ورنن سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کمرے میں ذرا سا بھی شور نہیں کرے گا، مگر اب یوں لگتا تھا کہ خرس کی وجہ سے اس کی شامت آنے والی ہے۔ وہ بیٹھ جاؤ،
گھریلو خرس یہ کہہ کر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ہیری کو یوں محسوس ہوا جیسے نیچے سے آنے والی آوازوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا۔ معاف کرنا، میں تمہاری دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہیری نے جلدی سے اٹھ کر خرس کو خاموش کرانے کی کوشش کی۔ وہ کمرے میں پھیلا ہوا شور ختم کرنا چاہتا تھا۔ دل آزاری اور ڈوبی کی، گھریلو خرس کی جیسے سانس ہی اٹک گئی تھی۔ ڈوبی کو کبھی کسی جادوگر نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، اور وہ بھی اپنے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگا۔ شش! ہیری تیزی سے اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ مسلسل اسے دلاسا دے رہا تھا، مگر ہیری کی ہر کوشش رائیگان جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ ہیری نے خرس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بستر پر دوبارہ بٹھایا۔ اس مرتبہ خرس نے بستر پر بیٹھنے سے انکار کر دیا، البتہ وہ بری طرح سے ہچکیاں لے رہا تھا۔ خرس نے ہیری پر نگاہ ڈالی، جو منہ پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر ساکت ہو گیا۔ وہ نہایت ہی بڑے اور بدصورت گدھے کی طرح بستر پر بیٹھا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ آخرکار اس نے خود کو سنبھال لیا اور پھر اپنی بڑی آنکھوں میں آنسو بھر کر ہیری کو تحسین بھری نظروں سے دیکھا۔ ہیری کسی حد تک اس کے جذبات کو سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے اسے خوش کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ تمہیں ابھی تک کوئی اچھا جادوگر نہیں ملا ہوگا۔ خرس نے اس بات میں اپنا سر ہلایا، لیکن دوسرے ہی لمحے ہیری سٹپٹا سا گیا۔ خرس تیزی سے اچھل کر بستر پر سے اٹھا اور قریب موجود کھڑکی کے پٹ پر زور زور سے سر پٹکنے لگا۔ وہ ساتھ تیز آواز میں چیخ رہا تھا، ڈوبی بہت برا ہے، ڈوبی بہت برا ہے۔ ایسا مت کرو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہیری بدحواسی میں غرا کر بولا۔ ساتھ ہی ہیری نے اچھل کر خرس کو دبوچا اور زبردستی دوبارہ اپنے بستر پر بٹھا دیا۔ اس اچھل کود کے باعث الو ہیڈوگ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ہیری کو قریب پا کر حلق سے تیغ کٹیلی آواز نکالی اور پنجرے میں بری طرح پھڑپھڑانے لگا۔ اس کے پھڑپھڑاتے ہوئے پر پنجرے کی جالی پر بے تحاشا شور پیدا کر رہے تھے۔ بگڑتی ہوئی صورتحال دیکھ کر ہیری کو اپنے ہاتھ پیر پھولتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ڈوبی کو خود کو سزا دینا ہی تھی جناب، گھریلو خرس نے بے ہنگم انداز میں ہیری کو دیکھ کر کہا۔ ڈوبی نے اپنے مالک کی برائی کی تھی جناب۔ تمہارا مالک؟ ہیری چونک اٹھا۔ وہ جادوگر گھرانہ جہاں ڈوبی غلام ہے جناب۔ ڈوبی ایک گھریلو خرس ہے۔ ڈوبی زندگی بھر اس گھرانے کی خدمت کرنے کے لیے مجبور ہے جناب، ڈوبی نے بتایا۔ کیا انہیں یہ بات معلوم ہے کہ تم یہاں موجود ہو؟ ہیری نے الجھے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ یہ سن کر ڈوبی کام کر رہ گیا۔ نہیں جناب، بالکل نہیں۔ آپ سے ملنے کے لیے آنے پر ڈوبی خود کو بہت بری سزا دے گا۔ اس حرکت کے لیے ڈوبی خود کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ اپنے کان اوون کے دروازے میں ڈال کر اسے بند کر دے گا اگر انہیں کبھی یہ معلوم ہو گیا جناب، ڈوبی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ دیکھو، اگر تم نے اپنا کان اوون کے دروازے میں ڈال دیے تو کیا تمہارے مالک کا دھیان اس طرف نہیں جائے گا؟ کیا تم سے اس کا سبب نہیں پوچھے گا؟ ہیری نے کہا۔ ڈوبی کو اس بات میں شک ہے جناب۔ ڈوبی کسی نہ کسی خطا کے لیے ہمیشہ خود کو سزا دیتا رہتا ہے جناب۔ وہ ڈوبی کو ایسا کرنے سے کبھی نہیں روکتے جناب۔ کئی بار تو وہ خود ڈوبی کو یاد دلاتے ہیں کہ اس نے فلاں غلطی میں خود کو سزا نہیں دی، ڈوبی نے بتایا۔ اگر ایسا ہے تو تم انہیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہاں سے بھاگ کیوں نہیں جاتے؟ ہیری کو اس کی حالت پر بے حد ترس آیا۔ گھریلو خرس کو ہمیشہ آزاد کرنا پڑتا ہے سر۔ وہ گھرانہ ڈوبی کو کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ ڈوبی کو مرتے دم تک اس گھرانے کی غلامی کرنا پڑے گی سر۔ خرس کی آنکھوں میں بے بسی جھلک رہی تھی۔ ہیری یہ سن کر اسے گھورنے لگا۔ اور میں اس بات پر پریشان ہو رہا تھا کہ مجھے یہاں 4 ہفتے مزید قیام کرنا پڑے گا۔ تمہاری باتیں سن کر تو مجھے انکل ڈرسلی لگ بھگ انسان لگتے ہیں۔ کیا کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ ہیری ہمدردی بھرے لہجے میں بولا۔ دوسرے لمحے ہیری کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر بات منہ سے نکل چکی تھی۔ ڈوبی پر پھر سے جذباتی دورہ پڑ چکا تھا۔
وہ اظہار ممنونیت کے طور پر زور زور سے واویلا مچانے لگا۔ ہیری بے چین سا ہو کر کسمسا گیا۔ میرے حال پر رحم کھاؤ، مہربانی کر کے سکون سے بیٹھ جاؤ۔ اگر انکل ڈرسلی کو یہ معلوم ہو گیا یا انہوں نے سن لیا کہ تم یہاں موجود ہو تو… ہیری پریشانی کے عالم میں مٹھیاں بھینچنے لگا۔ ہیری پوٹر پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ ڈوبی کی مدد کر سکتے ہیں؟ ڈوبی نے آپ کی عظمت کے بارے میں محض سن رکھا تھا جناب، لیکن ڈوبی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ اتنے رحم دل ہیں۔ خرس کی بات سن کر ہیری کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم نے میری عظمت کی جو بھی کہانیاں سن رکھی ہیں وہ سب بکواس ہیں۔ میں ہاگورٹ اسکول میں اپنی کلاس میں کبھی فرسٹ نہیں آیا۔ ہرمائنی فرسٹ آئی تھی۔ وہ… ہیری نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا کیونکہ ہرمائنی کا خیال آتے ہی اپنے من میں اسے گہری اذیت محسوس ہوئی تھی۔ ڈوبی بدستور ٹکٹکی لگا کر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی گیند جیسی آنکھیں اب چمک رہی تھیں۔ ہیری پوٹر، آپ بڑے حلیم اور سادہ دل ہیں، ڈوبی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہیری پوٹر نے تو اس جادوگر کو ہرانے کا ذکر تک نہیں کیا جس کا نام ہم نہیں لے سکتے۔ وولڈمورٹ؟ ہیری نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا نام مت لیجئے سر، نام مت لیجئے۔ ڈوبی اپنے چمکادڑ جیسے کانوں میں دونوں ہاتھ ٹھونستے ہوئے درد بھرے لہجے میں تلملایا۔ معاف کرنا، ہیری جلدی سے بولا۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس کا نام لینا پسند نہیں کرتے، میرا دوست رون بھی۔ ہیری ایک بار پھر رک گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے رون کا چہرہ آ گیا تھا۔ رون کا خیال اس کے لیے ہرمائنی جیسا تکلیف دہ تھا۔ ڈوبی نے ہیری کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی طرح چوڑی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ڈوبی نے سنا ہے کہ ابھی کچھ ہفتے پہلے ہی ہیری پوٹر اس شیطانی جادوگر سے دوسری مرتبہ ٹکرائے تھے اور ایک بار پھر ہیری پوٹر بچ گیا۔ ہیری نے سر جھکا لیا اور ڈوبی کی آنکھیں اچانک آنسوؤں سے چمکنے لگیں۔ اس نے گندے تکیے جیسی جو چیز پہن رکھی تھی اس کے ایک کونے سے اپنا منہ پہنچتے ہوئے سسکی لی۔ سر، ڈوبی کسی قدر ہانپتے ہوئے بولا۔ ہیری پوٹر بے باک، بہادر اور حوصلہ مند ہے۔ وہ بہت سے خطروں کا سامنا کر چکے ہیں، لیکن ڈوبی ہیری پوٹر کو بچانے آیا ہے، انہیں خبردار کرنے آیا ہے۔ اس خطا کے جرم میں بے شک ڈوبی کو اپنے کان دہکتے ہوئے اوون میں کیوں نہ رکھنا پڑے۔ ہیری پوٹر کو ہاگورٹس واپس نہیں جانا چاہیے۔ کیا؟ ہیری پوٹر اپنی جگہ دم بخود رہ گیا۔ لیکن مجھے واپس جانا ہی ہوگا۔ اسکول 1 ستمبر کو کھل جائے گا اور نئی کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ اسکول جانے کی وجہ سے میں یہاں پر یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہوں۔ اسی تصور نے تو میری ہمت کو بڑھاوا دے رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ یہاں رہنا کتنا مشکل ہے۔ میری جگہ ان لوگوں کی دنیا میں نہیں ہے، میری جگہ تمہاری دنیا میں ہے۔ ہیری نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ڈوبی نے اپنا سر اطراف میں بری طرح پٹکتے ہوئے کہا۔ اس کے دونوں کان ہوا کے دوش میں پھڑپھڑانے لگے۔ ہیری پوٹر کو اسی دنیا میں رکنا چاہیے، یہاں وہ ہر طرح سے محفوظ ہیں۔ ہیری پوٹر نہیں جانتے کہ وہ نہایت عظیم ہیں، انتہائی نیک دل ہیں، اتنے زیادہ ملنسار ہیں کہ انہیں گنوایا نہیں جا سکتا۔ اگر ہیری پوٹر بضد ہو کر ہاگورٹس اسکول جائیں تو وہ جان لیں کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ کیسا خطرہ؟ ہیری پوٹر نے حیرت سے پوچھا۔ ایک سازش ہے ہیری پوٹر، اس سال ہاگورٹس اسکول برائے جادوگری اور پراسرار علوم میں خوفناک اور بھیانک حادثے برپا ہونے والے ہیں۔ ڈوبی جوش میں بول گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو چکا تھا۔ ڈوبی یہ بات مہینوں سے جانتا ہے جناب، ہیری پوٹر کو اپنی زندگی خطروں میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے سر۔ کیسے بھیانک حادثے؟ یہ سازش کون کر رہا ہے؟ ہیری پوٹر نے جلدی سے پوچھا۔ ڈوبی نے یہ سن کر دونوں ہاتھوں کی گرفت اپنے گلے پر جما دی اور پوری شدت سے دبانے لگا۔ گلے رونتے ہوئے اس کے حلق سے عجیب سی خرخراہٹیں نکلیں، اور پھر اس نے صرف اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ بستر سے اٹھ کر دیوار کے پاس پہنچ گیا اور وہ زور زور سے دیوار پر سر پٹک رہا تھا۔ کمرے میں بے ہنگم سا شور پھیل گیا۔
ڈوبی نہ صرف خود کو اذیت دے رہا تھا بلکہ ساتھ واویلا مچا رہا تھا۔ ہیری پوٹر تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا بازو پکڑ کر تیز لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ تم نہیں بتا سکتے، مگر یہ تو بتا دو کہ تم مجھے خبردار کیوں کرنے آئے ہو۔ پھر اچانک ہیری کے ذہن میں ایک اور خیال کوندا جو جلدی سے بولا، کیا ان حادثات کا تعلق معاف کرنا، تم جانتے ہو کون سے اس سازش کا تانا بنا جڑا ہوا ہے؟ ڈوبی یہ سن کر ایک مرتبہ پھر دیوار کی طرف گھوم گیا۔ ٹھہرو، تم اگر زبان سے نہیں بتا سکتے تو صرف سر کے اشارے سے ہاں یا نہ میں بتا دو۔ ہیری کو فوراً یاد آ گیا تھا کہ وہ کیا کرنے والا تھا، اسی لیے اس نے ڈوبی کی دیوانگی سے پہلو بچانے کی کوشش کی تھی۔ جو دیوار سے سر ٹکرانے والا تھا یکلخت رک گیا۔ اس نے اپنی گردن ہیری پوٹر کی طرف گھمائی۔ اس کی گیند جیسی آنکھوں میں کشمکش کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ ایک لمحہ بعد اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ وہ نہیں جناب، جس کا نام ہم نہیں لے سکتے، ڈوبی نے دھیمے انداز میں کہا، مگر ہیری کو اس کے لہجے میں غیر یقینی کی جھلک محسوس ہوئی۔ ڈوبی کی آنکھوں میں ایسی چمک موجود تھی جو اسے غیر محسوس انداز میں سراغ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہیری نے سوچا، ممکن ہے ڈوبی براہ راست وولڈمورٹ کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا، مگر اسے یہی باور کرانا چاہتا ہے کہ ان حادثوں کا واسطہ کسی نہ کسی طرح اسی سے جڑا ہوا ہے۔ مگر یہ کوئی حتمی بات نہیں تھی۔ ہیری کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا کیونکہ ڈوبی نے اپنا تعلق کسی جادوگر گھرانے سے بتایا تھا، اور جہاں تک ہیری کو معلوم تھا وولڈمورٹ کا کوئی گھر بار نہیں تھا اور نہ ہی اس کے والدین کی کوئی خبر تھی۔ یہ بات تو وہ سمجھ چکا تھا کہ ڈوبی کا مالک کسی نہ کسی طرح اس سازش میں حصے دار ہے، جس کی بدولت ڈوبی کو یہ سب کچھ معلوم ہوا ہے۔ جس کا نام نہیں لیتے، کہیں اس کا کوئی بھائی تو نہیں ہے؟ ہیری نے اپنا شک دور کرنا چاہا۔ ڈوبی نے ایک بار پھر انکار میں سر ہلا دیا، البتہ اس کی آنکھیں حیرت سے چوڑی ہو گئی تھی۔ تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہاگورڈ اسکول میں بھیانک حادثے کون کروا سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے وہاں کی دشمنی کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ وہاں پروفیسر ڈمبلڈور موجود ہیں۔ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ ہیری نے تھک ہار کر کہا۔ ڈوبی منہ سے کچھ نہیں بولا، البتہ اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ ایلبس ڈمبلڈور، ڈوبی کچھ توقف کے بعد بولا، ہاگورڈ اسکول کے اب تک کے تمام اساتذہ میں سے زیادہ باشعور اور عقل مند ہیڈ ماسٹر ہیں۔ ڈوبی یہ بات جانتا ہے سر۔ ڈوبی نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جس کا نام نہیں لیتے جب اپنی تمام تر طاقتوں سے لیس تھا، اس وقت بھی وہ ڈمبلڈور کی جادوئی قوتوں کا بھرپور مقابلہ نہیں کر پایا اور نہ ہی ان سے جیت سکا۔ ڈوبی دھیمے انداز میں بولا، مگر جناب، ایسی کچھ جادوئی قوتیں ہیں جن کا ڈمبلڈور کبھی، ایسی کچھ طاقتیں ہیں جن کا کوئی بھلا جادوگر کبھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس نے اپنے فقرے ادھورے چھوڑ دیے۔ اس سے پہلے ہیری کوئی بات کرتا، ڈوبی نے بستر سے چھلانگ لگائی اور ڈیسک پر چڑھ گیا۔ وہاں پڑے ٹیبل لیمپ کو اس نے دونوں ہاتھوں سے دبوچا اور اندھا دھند اپنے سر پر مارنے لگا۔ جو ہی لیمپ کی ضرب اس کے دماغ پر پڑتی تو اس کی منہ سے بلند چیخ نکل جاتی۔ یہ سلسلہ اس تیزی سے شروع ہوا کہ ہیری کو اس تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہیری کو نیچے بیٹھے مہمانوں کا خیال آیا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے نیچے کی منزل پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہیری کا دل طوفانی انداز میں دھڑکنے لگا۔ ٹھیک 2 سیکنڈ بعد اسے انکل ورنن کی آواز سنائی دی۔ لگتا ہے ڈڈلی نے ایک بار پھر اپنا ٹیلی ویژن کھلا چھوڑ دیا ہے، بدماش کہیں کا۔ ہیری کو آواز کے بہاؤ سے اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ انکل ورنن سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہیری کے لیے آزمائش بھری ساعت تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انکل ورنن ڈوبی کو اس کے پاس دیکھ پائیں۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ جلدی ادھر الماری میں گھس جاؤ، ہیری نے بوکھلائے ہوئے انداز میں ڈوبی کو کہا۔ ڈوبی اس کی گھبراہٹ پر خاموش ہو چکا تھا۔ اس نے کوئی مدافعت نہیں کی۔ ہیری نے اسے دبوچ کر جلدی سے الماری میں ٹھونس دیا اور پٹ بند کر دیا۔ اسی لمحے اسے دروازے کا ہینڈل گھومتا ہوا دکھائی دیا۔ ہیری لپک کر بستر پر جا بیٹھا۔ دروازہ کھلتے ہی انکل ورنن کا کھولتا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ شیطان کی اولاد، تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ تم نے میرے شاندار لطیفے کا سارا مزہ کرکرا کر کے رکھ ڈالا۔
کان کھول کر سن لو لڑکے، اب اگر تم نے ذرا سی بھی آواز نکالی تو میں تمہارے ساتھ ایسا خوفناک سلوک کروں گا کہ تم یہ تمنا کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ کاش تم کبھی پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، سمجھے؟ انکل ورنن نے اپنا چہرہ ہیری کے قریب لا کر دانت کٹکھٹاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے ہیری کچھ جواب دیتا وہ کمرے سے الٹے پیر لوٹ گئے۔ ہیری کا بدن خوف کی شدت سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ہیری کو ڈوبی کا خیال آیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے الماری کھولی اور وہاں سے ڈوبی کو باہر نکالا۔ دیکھ لیا یہاں پر کیسا ماحول ہے، میرے ساتھ کیسا برتاؤ ہوتا ہے۔ اب تو تمہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مجھے دوبارہ ہاگورٹس کیوں جانا پڑے گا۔ وہی اکلوتی جگہ ہے جہاں میرا سب کچھ ہے، یعنی جس کے بارے میں میں سوچتا ہوں، جہاں میرے دوست ہیں۔ ہیری نے ہامتے ہوئے سرگوشی کی۔ ڈوبی کے چہرے پر عجیب سی اذیت دکھائی دے رہی تھی۔ دوست جو ہیری پوٹر کو خط بھی نہیں لکھتے، اس نے چالاکی سے پوچھا۔ مجھے امید ہے وہ صرف… ہیری بولتے بولتے رک گیا۔ ٹھہرو، تم یہ بات کیسے جانتے ہو کہ میرے دوست مجھے خط نہیں لکھ رہے ہیں؟ ڈوبی بوکلا سا رہ گیا۔ وہ ادھر ادھر پاؤں کرنے لگا۔ وہ اب ہیری سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ ہیری کو کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ اس نے تیوریاں چڑھا کر اسے گھورا۔ ہیری پوٹر سر، ڈوبی پر غصہ مت ہونا۔ ڈوبی نے یہ سب ہیری پوٹر کی بھلائی کے لیے کیا تھا۔ وہ زمین پر دیکھتے ہوئے بولا، کیا تم نے میرے خط بیچ میں روک لیے تھے؟ ہیری پوٹر کے جسم کو بری طرح جھٹکا لگا۔ ڈوبی کے پاس ہیری پوٹر کے تمام خط محفوظ ہیں سر، گھریلو خرس دھیمے سے بولا۔ ڈوبی ہیری سے کچھ دور ہٹ گیا تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اپنے تکیے کے غلاف جیسے لباس کے اندر گھسا دیا۔ ہیری جب اسے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، دوسرے پل اس کا ہاتھ لباس سے برآمد ہوا۔ اس کے ہاتھ میں خطوط کا موٹا پلندہ موجود تھا۔ اس نے خطوط کے پلندے میں سے ایک ایک خط نکال کر ہیری کو دکھانا شروع کیا۔ ہیری نے پہلے خط پر ہرمائنی کی صاف ستھری تحریر کو آسانی سے پہچان لیا۔ دوسرا خط اس کے دوست رون کا تھا، جس کی لکھائی کچھ زیادہ صاف نہیں تھی۔ ایک خط پر اس کا نام گھسیٹا مار کر گچمچ انداز میں لکھا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جو یقیناً ہیگرڈ کا معلوم ہوتا تھا۔ ہیری نے اپنی توجہ خطوط سے ہٹا کر ڈوبی پر مرتکز کر دی۔ ڈوبی یہ دیکھ کر کچھ پریشان ہو گیا۔ اس نے جلدی سے پلکیں جھپکائیں۔ ہیری پوٹر، غصہ مت کیجیے۔ ڈوبی کو یہ امید تھی کہ اگر ہیری پوٹر کو یہ محسوس ہو کہ اس کے دوست اسے بھول چکے ہیں تو وہ دوبارہ ہاگورٹس نہیں جائے گا جناب۔ ڈوبی آہستگی سے بولا۔ ہیری نے اس کی بات سنی انسونی کرتے ہوئے تیزی سے خطوط پر جھپٹا مارنے کی کوشش کی، مگر ڈوبی کو شاید پہلے سے ہی اس کا اندازہ تھا، اس لیے وہ صورت کے ساتھ وہاں سے ہٹ گیا۔ ہیری اپنی ناکامی پر دانت پیستے رہ گیا۔ ڈوبی نے ہیری پوٹر کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ہیری پوٹر کو یہ سارے خطوط مل سکتے ہیں جناب، اگر وہ ڈوبی سے وعدہ کر لیں کہ وہ ہاگورٹس واپس نہیں جائیں گے۔ دیکھیے سر، وہاں جانا نہایت خطرناک ہے۔ آپ کو اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ بس اتنا کہہ دیجئے سر، آپ نہیں جائیں گے۔ ہرگز نہیں۔ ہیری غصے سے بفرتا ہوا غرایا۔ مجھے میرے دوستوں کے خطوط واپس دو۔ تب تو ڈوبی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سر، گھریلو خرس کی آواز بھر آئی۔ اس سے پہلے کہ ہیری کوئی حرکت کر پاتا، خرس نے خطوط کا پلندہ دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور بیڈ روم کے بیرونی دروازے کی طرف لپکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خرس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ ہیری گنگ کھڑا تھا۔ جو ہی اسے نیچے موجود مہمانوں کا خیال آیا تو وہ جلدی سے ڈوبی کے پیچھے لپکا۔ ہیری کا حلق بالکل خشک تھا اور اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ہیری پوری کوشش کر رہا تھا کہ کسی قسم کی آواز نہ ہونے پائے۔ افراتفری کے عالم میں وہ آخری کچھ سیڑھیاں ایک ہی جست میں پار کر گیا۔ وہ خود کو سنبھال نہ پایا اور ہال کے کمرے کے غالیچے پر بلی کی مانند جا گرا۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر ڈوبی کو ادھر ادھر دیکھا۔ بیٹھک میں مہمان موجود تھے۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں انکل ورنن کی آواز سنائی دی۔ مسٹر میسن، براہ کرم آپ پتونیا کو امریکی نل سازوں کا وہ مزیدار قصہ سنائیے، وہ اسے سننے کے لیے بڑی بےتاب ہے۔ ہیری نظر بچا کر
ہال میں سے ڈرتا ہوا باورچی خانے میں گھسا۔ وہاں کا منظر دیکھتے ہی ہیری کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ آنٹی پتونیا کی بنائی ہوئی بہترین پڈنگ، کریم کا برتن اور مٹھائی سب کچھ چھت کے پاس ہوا میں تیر رہے تھے۔ ڈابی ایک الماری کے اوپر دبکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہیری کی آنکھوں میں گہرا خوف موجود تھا۔ نہیں، براہ کرم ایسا مت کرو، وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے، ہیری رو دینے والے انداز میں بولا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ ہیری پوٹر اگر یہ کہہ دیں کہ وہ اسکول واپس نہیں جائیں گے تو… ڈابی ایسا مت کرو، ہیری اس کا جملہ کاٹتے ہوئے تڑپ کر بولا۔ کہہ دیجئے سر، ڈابی ضد کرتے ہوئے کہا۔ میں نہیں کہہ سکتا، ہیری سر انکار میں ہلاتے ہوئے بولا۔ تب تو ڈابی کو یہ کرنا ہی ہوگا سر، ہیری پوٹر کے بھلے کے لیے۔ ڈابی نے اسے دکھ بھری نظروں سے دیکھا۔ ہیری کی سانس حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ آنٹی پتونیا کی بنائی ہوئی پڈنگ ایک خوفناک آواز کے ساتھ فرش پر گر گئی۔ شیشے کا برتن چھناکے کے ساتھ ٹوٹ گیا اور اس میں موجود کریم فرش، دیواروں اور کھڑکیوں پر پھیل گئی۔ مٹھائی بھی کچھ الگ منظر پیش کر رہی تھی۔ صاف ستھرا باورچی خانہ غلاظت اور گندگی کا شاہکار بن چکا تھا۔ اسی لمحے ہیری کی سماعت میں چھڑی گھمانے کی سی آواز پڑی۔ اس نے چونک کر الماری کی طرف دیکھا۔ اسے خوفناک ترین لمحات میں تنہا چھوڑ کر ڈابی غائب ہو چکا تھا۔ باورچی خانے میں ٹوٹ پھوٹ کی آواز بیٹھک تک جا پہنچی تھی۔ ہیری کے کانوں میں آنٹی پتونیا کے چیخنے کی آواز گونجی۔ دوسرے لمحے اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ انکل ورنن کا چہرہ وہاں نمودار ہوا، جو ہیری کو غصے بھری نظروں سے گھور رہے تھے۔ ہیری پڈنگ اور کریم میں نہایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ان کے پیچھے دوسرے لوگ بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ ہمارا بھانجا ہے، تھوڑا پاگل ہے، اجنبیوں سے اسے ملنا جلنا پسند نہیں، اسی لیے ہم اسے ہمیشہ اوپر کی منزل تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ انکل ورنن نے مہمانوں کے سامنے صفائی دینے کی کوشش کی۔ ہیری کو ایسا لگا کہ جیسے وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مسٹر میسن ہکا بھکا کھڑے ہیری کو دیکھ رہے تھے۔ اسی حیران و پریشانی کے عالم میں انکل ورنن انہیں واپس بیٹھک میں لے گئے۔ لمحے بھر میں ہیری کو انکل ورنن کا چہرہ دوبارہ دکھائی دیا۔ وہ اسے دانت پیستے ہوئے غرائے۔ ذرا مہمانوں کو رخصت ہو لینے دو، میرا تم سے وعدہ ہے کہ مار مار کر تمہاری چمڑی نہ ادھیڑ دوں تو میرا نام ورنن نہیں۔ انکل ورنن دوبارہ چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ پھیلا کر بیٹھک میں جا بیٹھے تھے۔ وہ ابھی سودے کے بارے میں بات چیت شروع ہی کر رہے تھے کہ ایک اور عجیب واقعہ رونما ہو گیا۔ ممکن تھا کہ وہ ہیری کی طرف سے صفائی دے کر معاملہ طے کرنے میں کامیاب ہو جاتے، مگر الو کی بے وقت اور اچانک آمد پر ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ آنٹی پتونیا کھانے کی میز کی بربادی کے بعد بیٹھک میں مہمانوں کے سامنے ڈنر کے لیے میٹ بچھا رہی تھی۔ اسی لمحے ایک بڑا سا کڑیل الو اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہوا بیٹھک کی کھڑکی میں سے اندر داخل ہوا۔ وہ سیدھا مسٹر میسن کے کندھے پر آ بیٹھا اور اس نے اپنے پنجوں سے ایک خط ان کی جھولی میں پھینک دیا۔ آنٹی پتونیا نے دہشت بھری نظروں سے انکل ورنن کی طرف دیکھا۔ مسٹر میسن اور ان کی بیوی کی حالت بھی کچھ بہتر نہیں تھی۔ دوسرے لمحے الو اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہوئے کھڑکی کے راستے سے واپس اڑ گیا۔ یہ منظر مہمانوں کے لیے بے حد دہشت ناک تھا۔ مسز میسن خوف سے چنگھاڑتی ہوئی اٹھیں اور دیوانہ وار چیختے ہوئے صدر دروازے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ انکل ورنن بے بسی کے عالم میں ہاتھ مسلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ مسٹر میسن نے صدر دروازے پر ٹھہر کر انکل ورنن سے صرف اتنا کہا کہ ان کی بیوی کو ایسے پرندوں سے بے حد ڈر لگتا ہے، وہ مزید ان کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ انہیں یہ مذاق بالکل پسند نہیں آیا۔ ہیری باورچی خانے میں صفائی کے لیے جھاڑو ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ اسی لمحے انکل ورنن صدر دروازہ بند کر کے اس کے پاس پہنچے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں خباثت اور شیطانیت چمک رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں الو کا لایا ہوا خط موجود تھا۔ اسے پکڑو، جلدی پڑھو اسے، انکل ورنن سانپ کی طرح پھنکار کر بولے۔ ہیری نے خط اپنے ہاتھ میں لے کر کھولا۔ اس میں اس کی سالگرہ کی مبارکباد نہیں تھی۔ ڈیئر مسٹر پوٹر، ہمیں جادوئی خفیہ ادارے کی طرف سے یہ اطلاع ملی ہے کہ
آپ کے گھر پر آج رات 9:12 پر اشیاء کو ہوا میں معلق کرنے کا جادو استعمال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نابالغ جادوگروں کو اسکول کے باہر کسی بھی قسم کا جادو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آئندہ کبھی آپ نے دوبارہ ایسی غلطی دہرائی تو یاد رکھیے کہ اسکول سے آپ کو ہمیشہ کے لیے نکالا جا سکتا ہے۔ حکم نامہ برائے میانہ حدود بروئے نابالغ جادوگران 1875 پیراگراف سی۔ ہم آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہیں گے کہ جادو کی کوئی بھی سرگرمی جو کسی بھی غیر جادوگر فرد یعنی مالک کے سامنے وقوع پذیر ہو تو یہ جادوگروں کی بین الاقوامی جادوئی پارلیمنٹ کے بنائے گئے آئین کی دفعہ 13 کے تحت قابل سزا کا جرم قرار پائے گی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ تعطیلات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مطلع کنندہ مفالڈا ہوپکرک، دفتر برائے ناجائز جادوئی استعمالات، وزارت جادوگری۔ ہیری نے خط پڑھنے کے بعد چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس نے بمشکل تھوک نگلنے کی کوشش کی۔ تم نے تو ہمیں یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ تمہیں اسکول سے باہر جادو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انکل ورنن کے چہرے پر حیرانگی کے ساتھ ساتھ خوفناک مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کی پتلیاں بڑی تیزی سے پھڑک رہی تھیں۔ مجھے لگتا ہے شاید تم اس کا ذکر کرنا بھول گئے ہوگے۔ تمہارے دماغ سے یہ بات اتر گئی ہوگی۔ ہیری خاموش کھڑا کانپ رہا تھا۔ انکل ورنن کسی بڑے بلڈاگ کی طرح اس کے اوپر جھکتے چلے گئے۔ انہوں نے اپنا چہرہ ہیری کے بالکل قریب لا کر طنزیہ انداز میں کہا، اب میں تمہیں ایک خبر سنانا چاہتا ہوں لڑکے۔ میں تمہیں اوپر تالے میں بند کر رہا ہوں۔ تم اب دوبارہ کبھی اس اسکول میں نہیں جاؤ گے، کبھی نہیں۔ اور اگر تم نے جادو سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو وہ تمہیں اسکول سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں گے۔ انکل ورنن کے مجنونانہ قہقہے پورے گھر میں گونج رہے تھے۔ انہوں نے ہیری کو دونوں ہاتھوں سے دبوچا اور گھسیٹتے ہوئے بالائی منزل تک لے گئے۔ وہ اپنے برے وعدے جتنے ہی برے ثابت ہوئے تھے۔ اگلی صبح انہوں نے ہیری کے بیڈ روم کی کھڑکیوں پر لوہے کی سلاخیں لگوانے کے لیے ایک آدمی کو پیسے دیے۔ انہوں نے ہیری کے بیڈ روم کے دروازے میں بلی کے پنجرے جیسا چھوٹا سا دروازہ خود اپنے ہاتھوں سے نصب کیا تاکہ دن میں 3 بار تھوڑا سا کھانا اندر دھکیلا جا سکے۔ وہ ہیری کو صرف صبح شام باتھ روم کے لیے باہر نکالتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ 24 گھنٹے اپنے کمرے میں بند رہتا تھا۔ 3 دن گزرنے کے بعد بھی مسٹر ڈسلی ہیری کو کسی طرح کی چھوٹ دینے پر آمادہ دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور ہیری کو بھی اس قید خانے سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بے بسی کے عالم میں اپنے بستر پر لیٹ کر کھڑکی پر لگی ہوئی سلاخوں کی دوسری طرف غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ وہ انتہائی کرب کے عالم میں سے گزر رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسے رہ رہ کر ڈوبی پر غصہ آ رہا تھا۔ ہاگورٹس میں کوئی حادثہ ہوتا یا نہ ہوتا، انکل ورنن کے گھر میں وہ حادثے کا شکار ضرور ہو چکا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر حرکت محسوس ہوئی۔ ہیری نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ چھوٹے دروازے کا پٹ کھلا اور آنٹی پتونیا کا ہاتھ اندر گھستا ہوا دکھائی دیا، جس میں سوپ کا ایک پیالہ بھی موجود تھا۔ پیالہ اندر کھسکانے کے بعد آنٹی پتونیا کا ہاتھ واپس لوٹ گیا۔ ہیری کی انتڑیاں بھوک کی شدت سے کلبلا رہی تھیں۔ وہ تیزی سے بستر سے کودا اور اس نے لپک کر پیالہ اٹھایا۔ سوپ برف کی طرح سرد تھا، لیکن ایک گھونٹ میں ہی اس نے آدھا پیالہ حلق سے نیچے اتار ڈالا۔ اس کے بعد ہیری کمرے کی دوسری طرف بڑھا جہاں ہیڈوگ کا پنجرا پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے پیالے کی تہہ میں موجود سبزیوں کے ٹکڑے نکالے اور پنجرے کی تشت میں ڈال دیے۔ ہیڈوگ نے تشت کی طرف دیکھا اور پھر احتجاج کے طور پر زور سے اپنے پر پھڑپھڑائے۔ وہ ہیری کی طرف ناپسندیدگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے چونچ دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہمارے پاس صرف اتنا ہی ہے، ہیری نے اداسی کے عالم میں اسے کہا۔ اس کے بعد اس نے خالی پیالے کو فرش پر ننھے دروازے کے بالکل قریب رکھ دیا۔ سوپ پینے سے پہلے وہ جتنا بھوکا تھا، سوپ پینے کے بعد اسے نہ جانے کیوں پہلے سے بھی زیادہ بھوک لگنے لگی۔ بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ کسی نہ کسی طرح مزید 4 ہفتے تک زندہ رہنے میں
کامیاب ہو بھی گیا تو کیا وہ ہاگورٹس جانے کے قابل ہو پائے گا؟ اگر وہ ہاگورٹس نہ پہنچ پایا تو کیا ہوگا؟ کیا کسی کو یہ پتہ کرنے کے لیے بھیجا جائے گا کہ وہ کیوں نہیں واپس لوٹا؟ کیا وہ کبھی مسٹر ڈسلی کو اسے اسکول بھیجنے کے لیے راضی کر پائیں گے؟ سورج ڈوبنے کے بعد کمرے میں گہرا اندھیرا چھا گیا۔ ہیری کچھ بھی نہ کرنے کے باوجود خود کو بے حد تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ بھوک کی شدت زور پکڑتی جا رہی تھی۔ معدے کی کلبلاہٹ اب تکلیف میں بدل رہی تھی۔ اس کے دماغ کے پردوں پر سینکڑوں سوال بری طرح دستک دے رہے تھے جن کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ دوبارہ بستر پر لیٹ گیا تھا اور پھر کافی دیر تک وہ اسی کشمکش میں گرفتار رہنے کے بعد بے چین سی نیند میں ڈوب گیا۔ ہیری کو نیند میں شاید سکون نصیب نہیں ہوا تھا۔ دن بھر کی الجھنیں خواب بن کر اس کے سامنے آنے لگیں۔ وہ خواب میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کسی بڑے چڑیا گھر کے ایک پنجرے میں قید ہے جس کے باہر جعلی حرف میں نابالغ جادوگر لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تماشائی اسے سلاخوں کے اندر قید دیکھ رہے ہیں۔ وہ کسی بھوکے اور کمزور حال جانور کی طرح بھوسے کے بستر پر بے بس پڑا ہوا ہے۔ اچانک اسے بھیڑ میں ڈوبی کا چہرہ دکھائی دیا تو کسی نہ کسی طرح اٹھا اور وہ اس کی طرف دیکھ کر ناتواں آواز میں مدد کے لیے چلا اٹھا۔ ڈوبی نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور دھیمے الفاظ میں کہا، ہیری پوٹر، یہاں آپ محفوظ ہیں سر۔ یہ کہہ کر ڈوبی اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد اسے مسٹر ڈسلی دکھائی دیتے ہیں اور ڈڈلی اس کے پنجرے کے سلاخوں کو بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے اس پر قہقہے لگاتا ہے۔ جب سلاخیں جھنجھوڑنے سے ہیری کا سر چکرانے لگا تو وہ ہولے سے بڑبڑایا، اب بس کرو، مجھے تنہا چھوڑ دو، یہ اب رہنے دو، میں سونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اپنی بڑبڑاہٹ پر ہیری کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں مسل کر دیکھا تو کھڑکی کے راستے چاند کی چاندنی کمرے میں آتی دکھائی دی۔ ہیری نے اپنی اینک آنکھوں پر لگائی اور غور کرنے لگا کہ ایسی کوئی خاص بات ہوئی جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے سلاخوں کی دوسری طرف کوئی موجود ہے اور وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ہیری نے غور سے سلاخوں کے پار موجود شے کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ سائے میں ڈوبا ہوا تھا۔ چاندنی کے باعث ہوا میں لہراتے ہوئے اس کے سرخ بال دکھائی دے رہے تھے۔ البتہ اس کے چہرے پر کوئی لمبی سی چیز ابھری ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ شاید وہ اس کی ناک تھی۔ پھر جیسے ہیری کو اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ اسے پہچان چکا تھا۔ وہ اس کا اسکول کا دوست رون ویزلی تھا جو سلاخوں کے پیچھے سے اندر جھانک رہا تھا۔ کہیں یہ سب خواب کا حصہ تو نہیں؟ ہیری نے تلخی سے سوچا۔